بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج جنگ کے میدان میں موجود تھی۔ اس کے مقابلے میں سفارہ بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ کم عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس نوجوان کا نام داؤد تھا۔ فلسطین کا حکمران جالوت اپنی طاقت اور لشکر کی کثیر تعداد کے گھمنڈ میں مبتلا بنی اسرائیل کو ہر صورت میں غلام بنانے پر تلا بیٹھا تھا۔ طالوت اس کے مقابلے کی سکت نہ رکھتا تھا، سو پریشان تھا۔ مجلس مشاورت بلائی گئی اور وہاں یہ تجویز منظور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرے گا، اسے نہ صرف نصف سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، بلکہ سردار طالوت اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ یہی زمانہ تھا کہ جب بنی شموئیل کو بشارت ہوئی تھی کہ یسع طبقات ناصری میں یہ نام انسا اور قصص الانبیاء میں عیشہ درج ہے۔ ان کا چھوٹا بیٹا طالوت کی وفات کے بعد نہ صرف بنی اسرائیل کا حکمران ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور اعزاز اس کا منتظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اسے نبوت سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مستقبل کے اس حسین اور عظیم رتبے اور ذمہ داری سے دور جنگلوں میں بے خبر بھیڑ بکریاں چراتے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پسندیدہ مشغلے میں بھی مشغول رہتے۔ داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے پاس ایک لاٹھی، ایک غلیل اور ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر موجود رکھتے۔ ان کی نشانہ بازی میں مہارت کا علم بنی اسرائیل کو بھی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، داؤد کی غلیل کا نشانہ بننے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ان کی بہادری کے قصے بھی مشہور تھے۔ یہ بات بھی مشہور تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ داؤد علیہ السلام کی حیرت فطری امر تھا، لیکن وہ پتھر کی بات کو نظر انداز نہ کر سکے اور اسے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 پتھر تھے۔ دوسرے نے کہا، میں موسیٰ کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو۔ داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے کہ ایک عرصے سے ان کا جنگل میں آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ اس خیال میں وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کیا، اے داؤد، میں اللہ کے نبی داؤد کا پتھر ہوں، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے آپ جالوت کا خاتمہ کر کے سلطنت کے حقدار ہی نہیں بلکہ نبوت سے بھی سرفراز کیے جائیں گے۔ آپ پر حیرت و استعجاب کی کیفیت تو یقیناً طاری تھی، لیکن آپ خوف زدہ نہ تھے۔ آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ وہ پتھر بقیہ 2 پتھروں سے ٹکراتے ہی تینوں پتھر ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ داؤد علیہ السلام ان معجزوں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ اللہ ان کے سپرد کوئی خاص ذمہ داری کرنا چاہتا ہے۔ ان معجزات کو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ بادشاہ طالوت کی جانب سے کی جانے والی پیشکش کی آواز ان کے کان میں پڑی۔ منادی کرنے والا ایک ہی اعلان بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ اعلان سنتے ہی انہیں پتھروں کی گفتگو یاد آئی اور وہ فوراً ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے بتایا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو جالوت کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا رکھے گا، مگر آپ کو بھی اپنے وعدے کا پاس کرنا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے لہجے میں ایسی سحر انگیز قوت موجود تھی کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے اسے سچ کر دکھائے گا۔ اس نے کہا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، تم جہاد کی تیاری کرو۔ جالوت اپنے جسم پر جنگی ساز و سامان کا ڈھیر لادے نہایت تکبر سے اکڑتے ہوئے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر
کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ طویل القامت گوشت کے پہاڑ جالوت نے حیرت کے ساتھ اس نوعمر نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ نوجوان نے بے خوف و خطر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح سے نکلتے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا پہاڑ جیسا طاقتور جسم زمین بوس ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کپڑے میں باندھ کر گھما کر جالوت کے ماتھے پر مارا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور غلیل کا استعمال اپنی بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگانے کے لیے کرتا۔ لیکن قدرت نے اس نوجوان کے لیے کچھ اور ہی بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت اللاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی۔ لاوی اور یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرمایا۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی۔ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 سورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یعنی ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا زبور اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی دلنشیں آواز اور سحر انگیز لب و لہجہ عنایت فرمایا تھا۔ آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفریں تلاوت سے چرند پرند پہاڑ دریا جن و انس غرض کائنات کی ہر شے مسحور ہو کر آپ کی تلاوت سننے میں مگن ہو جاتی، اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ نے قرات کو آسان اور ہلکا فرما دیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت قرآن پاک سنتے تو فرماتے، ابو موسیٰ تمہیں اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔